آج کے نوجوان کے بارے میں میں چاہوں گا، اور دین اسلام کا وہ کہتے ہیں نا، اللہ نے کہا تھا کہ اس رسی کو تھام کے رکھیں، رسول اللہ نے کہا تھا، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اہم سوال دریافت کیا ہے۔ نوجوان واقعاً مشوش ہے کہ کیا کیا جائے، اور جیسے آپ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی ریسمان کو، رسی کو مضبوطی سے تھامو اور متفرق نہ ہو جاؤ، فرقوں میں نہ پڑو، ٹکڑوں میں نہ بٹو، ایک جگہ قائم رہو۔ اب تک تو ہم یہ الزام دے رہے تھے کہ کیا کریں، شیطان گمراہ کر رہا ہے، شیطان ہمیں روک رہا ہے۔ وہ تو قید ہو گیا سر، اب وہ قید ہو گیا، ہاں، سارے کارنامے شیطان کی گلے میں۔ اور میں ایک ایڈ کرتا چلوں نا کہ وہ جیسے چاند دکھا، وہ پیاز 200 روپے کلو میں شام کو لے کر آیا، صبح گیا تو 300 روپے۔ ماشاءاللہ، بتائیں اب اس کا حل گزارش حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے بڑی آسانی سے، آغا صاحب نے، بھائی صاحب نے بھی، برادر عزیز نے فرمایا شیطان گرفتار ہوا، آپ نے بھی فرمایا شیطان قید ہوا، روایت میں بھی ایسا موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شیطان تو مہلت لے کر آیا ہے، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا 11 مہینوں کی مہلت دینا، 12ویں کی نہ دینا، وہ تو گمراہ کرنے کے لیے مہلت لے کر آیا، اسے تو وقت معلوم تک کی مہلت دی جا چکی ہے۔ تو پھر یہ ہم کیا کہتے ہیں کہ شیطان جکڑا ہوا ہے، شیطان گرفتار ہے، شیطان بند ہو گیا، شیطان قید ہو گیا؟ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس کو بس ایک بہت سی تعویلیں اس کی ممکن ہے، علماء تشریف فرمائے، صرف ایک چھوٹی سی تعویل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسے ہم اس تمثیل سے سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان اپنے ارادوں کی تکمیل میں ضعیف و کمزور ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، ہے موجود صحیح، لیکن کمزور ترین۔ کیسے سمجھا جائے؟ ہاں، اس کی مثال ایسا ہے جیسے ایک دشمن ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، بڑا طاقتور دشمن ہے، حملہ کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس کے مقابلے میں 1000 کی فوجی قوت منگا لی ہے، ایک دشمن کے مقابلے میں 1000 کا دستہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں آؤ حملہ کرو، وہ لشکر کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہے کہ میں اس پہ حملہ کیسے کروں، اس کے ساتھ ایک نہیں 1000 موجود ہیں۔ اب وہ خود کو طاقت رکھتے ہوئے، قوت رکھتے ہوئے کمزور محسوس کر رہا ہے، جکڑا ہوا گرفتار محسوس کر رہا ہے، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ 1000 کا لشکر ہے۔ ماہ رمضان وہ رحمتوں برکتوں کا خداوند عالم کی طرف سے تحفہ ہے کہ اتنی رحمتوں کے لشکر، ملائکہ کے لشکر، برکتوں کے لشکر ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ شیطان کمزور اور حقیر و فقیر ہو چکا ہے۔ اب پھر نوجوان ایک سوال اور کرتا ہے، اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی، شیطان تو قید ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو مولانا یہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ 200 والی پیاز 300 پہ کیسے پہنچ گئی؟ یہ پھلوں کے ریٹ ایسے آسمان تک کیوں جا رہے ہیں؟ گوشت کے معاملات کے، ٹماٹر ناپید ہو گیا، اچانک یہ کیا معاملہ آیا اور آگ لگ گئی؟ تو اس میں جواب یہ ہے کہ قصور صرف شیطان کا نہیں ہے، قصور ہمارا بھی ہے۔ اب وہ ہمارا قصور کیسے ہے؟ شیطان گمراہ کر رہا ہے، اللہ نے اس گمراہی سے بچانے کے لیے اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر دی ہیں، اس کے باوجود ہم گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ طبیب دوا دے رہا ہے، مریض دوا کھانے پہ تیار نہیں ہے۔ ہم گناہوں میں اس قدر آلودہ غرق عادی ہو چکے ہیں کہ اس آلودگی سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، نکالنے والا تو ہمیں موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جملے میں اسے نمٹانا چاہ رہا ہوں۔ صرف شیطان کا کام نہیں، اللہ نے انسان کو جو قوتیں عطا کی ان میں 4 بڑی قوتیں ہیں، قوت عاقلہ، قوت شہویہ، قوت واہمہ، قوت غضبیہ۔ قوت شہویہ کھانے پینے کی، نسل بڑھانے کی قوت، قوت واہمہ فکر کرنے کی قوت، لڑانے کی قوت، قوت غضبیہ غضبناک ہونے کی قوت۔ ان 3 قوتوں پہ ایک بڑی قوت کو رکھا جسے قوت عاقلہ کہا جاتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ ان تینوں قوتوں کو اس قوت کے تابع رکھنا ہے، عقل کے تابع رکھنا ہے۔ بھوک لگے تو عقل سے پوچھنا ہے چوری کر کے کھاؤں یا محنت کر کے کھاؤں، صحیح۔ غضبناک ہو تو پھر عقل سے پوچھنا ہے لڑنا ہے یا کنٹرول کرنا ہے۔ ہم نے صرف شیطان پہ بلیم کر دیا، الزام رکھ دیا صرف شیطان پہ نہیں۔ اگر ہمارا نوجوان صرف اپنے نفس کو قابو میں رکھے، ہر خواہش پہ عقل سے پوچھے کہ عقل کا تقاضا کیا ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو صرف ایک رمضان نہیں، پورا سال ہی بابرکت اور پر امن گزرے گا۔